خدا کی بادشاہی کے بارے میں خوبصورت باتوں کو سننے کے لیے سر ارنسٹ جوزف صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں سر ارنسٹ جوزف صاحب۔ خداوند کے شکر اس کے نام کی تعریف ہو۔ اس پروگرام کے اندر جو میری ذمہ داری اس میں مجھے حکم کیا گیا کہ اپنے 10 منٹ میں سنڈے اسکول کے اغراض و مقاصد کے بارے میں آپ نے بیان کرنا ہے۔ جب میں ادھر بیٹھا سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو آج کے مضمون کے تعلق سے بھی میں نے آپ سے بات کرنا، ایک سنڈے اسکول کے یہ جو ساری تعداد سامنے بیٹھی ہے، اور وہ سنڈے اسکول بھی جو ادھر چیئر پہ بیٹھے، یہ بھی سنڈے اسکول کی پود ہے۔ یہ اوپر جو ٹیچرز بیٹھے ہیں یہ بھی سنڈے اسکول کی پود ہے۔ اس کے بارے میں بھی بتانا، اور عزوِ بائبل بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے۔ تو مہربانی سے میں معذرت کے ساتھ سیکرٹری صاحب سے کہ اگر 10 منٹ سے کوئی 2 منٹ زیادہ ہو جائیں مجھے معاف کیجیے گا۔ اب سب جانتے ہیں کہ 24 زبور کیا ہے۔ 24 زبور، رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ، یہ 24 زبور۔ اس کا مطلب ہے خدا بادشاہ، اور خدا کی بادشاہی کو مہربانی سے آپ میرے ساتھ رہیے گا، میرے الفاظ پر غور کریں، بڑے بچے خاص طور پر۔ خدا بادشاہ، عدن میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ عدن میں خدا نے تخلیق کے کام کو مکمل کیا، کائنات کے ہر ایک چیز کو تخلیق کیا، اجرام فلک کو تخلیق کیا، عدن میں درختوں کو تخلیق کیا، جانوروں کو، پرندوں کو، ہر ایک رینگنے والے جانداروں کو خدا نے تخلیق کیا، یہاں تک کہ آدم کو بہت پیار سے، بہت ہی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، چناؤ کے ساتھ اس کو تخلیق کیا۔ اور جب آدم کو تخلیق کیا تو ایک بہت بڑی ذمہ داری آدم کو دے دی کہ سارے جانوروں کو، درختوں کو، سب کو اس کے سامنے لایا اور کہا ان کے نام رکھو۔ اور خدا نے اسے یہ ذمہ داری دی، جو بھی آدم نے نام رکھا اسی پرندے کا نام ٹھہرا، جو آج تک ہے بائبل کے مطابق۔ جو جانور کو کہا گیا وہی اس کا نام ٹھہرا، اور جہاں تک کہ خدا نے وہ اختیار اس کو دے دیا کہ جس کو گیدڑ کہا اس میں بزدلہ نیچر اس کے اندر تھی، جس کو شیر کہا اس میں بہادرانہ صلاحیت منتقل ہو گئی۔ آدم کے پاس وہ اختیار دے دیا جو خدا کے پاس تھا، اس نے سارا اختیار دیا، نہیں تو یہ ناممکن کام تھا ایک آدم کے لیے۔ آدم کے لیے سب کا نام رکھنا ناممکن ہے، لیکن خدا نے اسے وہ اختیار دیا جو خدا کے پاس۔ خدا کی بادشاہی آدم کے اندر موجود ہے، کیونکہ وہ اس کو باپ سمجھتا تھا، اس کو بادشاہ سمجھتا تھا، اس کو حاکم سمجھتا تھا، حکمران سمجھتا تھا، اور اس کی ساری جو حکومت سی اس کو تسلیم کرتا۔ لیکن ایک المیہ ہو عدن کے اندر، اور ایک گناہ سرزد ہو گیا جو نافرمانی کا گناہ تھا۔ گناہ کے اعتبار سے ایک دم سے وہ ساری حکمرانی جو خدا نے اسے دی تھی ضائع۔
خدا کی بادشاہی اس کے اندر سے ختم ہوئی۔ کیا خدا کی بادشاہی کیا صرف آدم کے پاس تھی؟ کیا صرف آدم کا خدا بادشاہ تھا؟ کیا اجرام فلک کا خدا بادشاہ تھا؟ کیا درختوں کا خدا بادشاہ تھا؟ کیا جانوروں کا خدا بادشاہ تھا؟ لیکن میرے پیارے بچوں، خدا ہر ایک چیز کا بادشاہ، لیکن کسی اور چیز سے بادشاہی، خدا کی بادشاہی نہیں چنی، صرف اور صرف آدم سے چنی۔ ہر کے پاس بادشاہی آج بھی ہے، درخت بھی خدا کے احکام کے تابع، جانور بھی خدا کے احکام کے تابع۔ اور ایسا ہوا کہ آج تک خدا کو ضرورت محسوس ہوئی کہ انہی جانداروں کی مثالیں دے کے انسان کو سمجھائے کہ تو نے میری بادشاہی کو رد کیا ہے، تو نے مجھے بادشاہ نہیں مانا۔ بائبل مقدس بھری پڑی جانوروں کی مثالیں، لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ جنگلی سوسن کو دیکھو، ایمان کی بات کرتے جنگلی سوسن کا حوالہ دیا۔ پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے نہ کاٹتے، اس کی مثال دے کے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ کہا بیل اپنے مالک اور اپنی چرنی کو پہچانتا، لیکن میرے لوگ مجھے نہیں پہچانتے۔ بادشاہی آدم سے چھن گئی، خدا نے اس سے کہا اب تو مجھے بادشاہ نہیں مانا۔ یہاں تک بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انسان کو سمجھانے کے لیے خدا نے جانوروں پرندوں کا آسرا لیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے بیل اپنے مالک اور اپنی چرنی کو پہچانتا ہے، لیکن میرے لوگ نہیں پہچانتے۔ سور نلائی ہوئی سورنی کیچڑ میں لوٹتی ہے اور کتا اپنے اگلے ہوئے کو دوبارہ کھاتا ہے۔ یہ دوبارہ بار بار گناہ میں گرنے کی مثال، وہ بھی انسان کو جو اشرف المخلوقات، لیکن مثالیں خدا کے کلام میں دیتی ہیں کہ یہ جانوروں کو دیکھو، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ ڈوبتا ہے، چاند وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ ڈوبتا ہے، درخت اپنے وقت پہ پھلتے اور پھولتے ہیں۔ ہر ایک کائنات کی چیز پر خدا کی حکمرانی ہے، لیکن آدم پر، انسان پر نہیں۔ اور جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اس کو ہی مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دعائے ربانی میں کیا کہا؟ آئے ہمارے باپ، خدا نے کہا مجھے سب کچھ پتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ تمہیں کپڑوں کی ضرورت ہے، تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، ہر ایک چیز کی ضرورت ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، تم ایسے دعا کیا کرو کہ تم نے کبھی باپ نہیں سمجھا، باپ کہو۔ تو نے کہ پاک نہیں سمجھا، مجھے پاک کہو۔ تو نے بادشاہ نہیں سمجھا، مجھے کہو کہ بادشاہی آئے۔ کیا دعا میں وہی چیز نہیں مانگتے جو ہمارے پاس نہیں؟ کیا کہا ہے کہ خدا بندہ منو زندگی دے، میں تے مریا پیا۔ اگر زندگی ہے، دولت دے، دولت ہے، وہ نہیں مانگتے۔ جو چیز نہیں ہے وہ دعا میں مانگتے۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ دعا میں مانگتے ہیں، اور خدا نے دعا ربانی میں یہی رکھا۔ کلام میں لکھا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہم نے باپ نہیں سمجھا۔ تیری بادشاہی آئے اس لیے کہ ہم نے آج تک آنے دی نہیں۔ خدا کی بادشاہی، خدا کی حکمرانی اندر موجود ہے۔ تیرا نام پاک مانا جائے، ہم نے پاک مانا ہے نہیں۔ ہمیں روز کی روٹی عطا کر، روٹی روز ہی آپ کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں روٹی نہیں ملتی۔ روز کی روٹی کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک دم سے 10 من 20 من گندم نہیں مانگنا، کہ جو روٹی میں نے کھائی ہے وہ میری روز کی روٹی ہے، جو میں اس کو کھا رہا ہوں روز کی روٹی کہ تو نے مجھے زندگی دی، اور میں نہیں جانتا کہ اگلے لمحے میں کہاں زندگی کی شام ہو جائے اور یہ روٹی جو آج ابھی کھا رہا ہوں یہ مجھے نصیب نہ ہو۔ کائنات کی ہر ایک چیز
خدا کی بادشاہی کو تسلیم کرتی ہیں سوائے انسان۔ آدم نے خدا کی بادشاہی کو تسلیم نہیں کیا، اور خداوند یسوع نے دعائے ربانی سکھاتے ہوئے یہی کہا کہ یہ دعا کیا کرو جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ نہ باپ کی عزت ہے اور باپ کہو، آپ نے پاک نہیں مانتے پاک مانو، آپ بادشاہ نہیں مانتے بادشاہی آئے مانگو۔ آپ اتنی بڑی دولت اور سب کو مانگتے ہو، روز کی روٹی کہ خدا مجھے یہ روٹی دے، روز کی، یعنی روز مجھے زندہ رکھے اور مجھے کھانے کو دے، ایک دم سے 100 من کنک نہیں کھانی۔ خدا کو زندگی مانگنے کا فرصت۔ میرے بچوں، یہ جو بادشاہی چھنی ہے، اسی بادشاہی کو خدا نے چاہا کہ آپ کے اندر اس کی منادی کی جائے کہ آپ اس بادشاہ کو اپنی زندگی کا بادشاہ، اپنی زندگی کا مالک، اپنی زندگی کا آقا، اپنی زندگی کا سربراہ مان سکیں، جس طرح کائنات کی ہر ایک چیز مانتی ہے۔ اسی لیے اس انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو سمجھانے کے لیے خدا کو ان جانوروں کی مثالوں دے کے سمجھانا پڑا۔ تو اشرف المخلوقات ہے پر تو جانوروں کی زبان ہی سمجھتا ہے۔ جس طرح ابھی میں نے کہا کہ گدھا اپنے مالک اور اپنی چرنی کو پہچانتا ہے، بیل اپنے مالک اور گدھا اپنی چرنی کو پہچانتا ہے، میرے لوگ نہیں پہچانتے۔ اس کا مطلب ہے جانوروں سے کم تر حیثیت ہے۔ ان چڑیوں کو دیکھو، ان کا ایمان کیا ہے، نہ بوتے نہ کاٹتے ہیں، یہ ایمان کی بات ہے۔ گناہ میں بار بار گرنا، میں نے ابھی خدا کے کلام میں کہا ہے کہ نلائی ہوئی سورنی کیچڑ کو لوٹتی ہے اور کتا اپنے اگلے ہو کو دوبارہ کھاتا ہے۔ یہ انسان کی وہ چیز ہے جو یہ بار بار گناہ کرتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ جو سنڈے اسکول کا اجرا ہے جو آپ کے اندر ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ سب اکٹھے ہیں، اس کا محرک ایک دم سے نہیں ہوا، ایک بڑی سوچ ہے۔ ہم جب بچے تھے تو یہ سنڈے اسکول اسی بادشاہی کی تیاری کا سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مسز مائیکل سنڈے اسکول چلایا کرتے تھے، جن کے ساتھ بجسریہ موجود ہو۔ یہ سنڈے اسکول اس وقت بھی چلتا رہا اور اس سنڈے اسکول کی پود بھی ہمارے درمیان موجود۔ اس کے بعد سنڈے اسکول لالا داس اسکول کے زیر سایہ چلتا رہا، جس میں سر الفریڈ نور ان کی کیا کرتے تھے۔ یہ سنڈے اسکول اسی وقت چلتا رہا، اور یہی مقصد تھا کہ ان بچوں کو خدا کی بادشاہی جو عدم سے چھن گئی ہے وہ آپ کے درمیان میں آنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی کا مالک بننا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے، جس طرح تیری اس کی رفاقت عدم میں تھی، اس کو تیار کر۔ اور اس کے بعد یہ سنڈے اسکول اس طرح چلتا رہا، لیکن 1997 فروری میں ہم سب ٹیچر ادھر بیٹھے میٹنگ کی، سر جوزف ڈین کی سربراہی، وہ ہیڈ ماسٹر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑا پریشان، میرے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی اسکول میں، سر جسٹن، سر مائیکل اور سر کاشف ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسے واقعے نے مجھے پریشان کر دیا۔ میرے ساتھ جب شیئر کیا، میں نے کہا سر جی کون سی پریشانی؟ انہوں نے کہا پریشانی ہے کہ ہماری نوجوان نسل بے راہ رفی کا شکار۔ انہوں نے کہا ہماری نوجوان بیٹیاں غیر اقوام میں شادیاں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے نشے کے عادی ہو۔ اور ایک بہت بڑا واقعہ اس وقت ہوا تھا کہ ہمارے ایک بہت بڑے کرکٹر یوسف جوہنا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اس سنڈے اسکول جو آج ہیں، جس کے آپ حصہ ہیں، یہ اس بات کا محرک ہے۔ اور 97 سے آج 25 سال ہو،
میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ہمارے سنڈے اسکول اسٹونز آباد سنڈے اسکول کی سلور جبلی بھی ہے. 25 سال ہو گئے اور اسی سنڈے اسکول کے ان چھوٹے چھوٹے پودوں میں سے بہت سے تنور درخت. اگر میں مبالغہ آرائی نہ کروں تو جتنے بھی یہاں ٹیچرز ہیں یہ سارے اسی سنڈے اسکول کی پیداوار ہیں. یہاں تک کہ ہمارے درمیان ڈیولپ سردار میرے بھائی ادھر موجود ہیں, بھائی فلپ موجود ہیں, یہ بھی اسی سنڈے اسکول کی پیداوار ہے. یہ سارے ٹیچر اسی سنڈے اسکول کی پیداوار ہے. اور میری دعا ہے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے سپوت نکلیں, بہت سی بیٹیاں ایسی نکلیں, بہت سے بیٹے ایسے نکلیں جو اتنے بڑے پلیٹ فارم پر سنڈے اسکول اسٹونز آباد سنڈے اسکول کی نمائندگی کر سکیں. میری دعا ہے کہ آپ سب کو اس طرح خدا کی بادشاہی کو تسلیم کرنا ہے کہ وہ نہ صرف اسٹونز آباد کے اندر نظر آئے بلکہ آپ کی زندگیوں میں نظر آئے. اور میں جب دیکھ رہا تھا بائبل مقدس میں سے تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے یہ کہنا ہوگا, آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا. مہربانی سے والدین, اساتذہ اور اسٹونز آباد کا ایک اس بات کے مبارکبادی کا پورے طور پہ حقدار ہے. اسٹونز آباد کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نشے کے عادی ہیں اور کچھ نوجوان ہمارے اس دنیا سے چلے گئے. لیکن میں فخر سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی نشے کے عادی اور بہرا روش کا شکار ہیں ان میں میجورٹی نہیں ہے. وہ ہیں جو شکار ہیں ان کا تعلق سنڈے اسکول سے نہیں ہے, اور سنڈے اسکول کی میجورٹی اس ساری برائیوں سے آزاد ہے. میجورٹی. اور وہ مقصد جس کی وجہ سے سنڈے اسکول کو شروع کیا گیا تاکہ یہ چیز اپنے بچوں میں پیدا کی جائے. اور ہم اساتذہ نے کوشش کی ہے حد الوسع جتنی بھی ہم کر سکتے تھے ہم نے کوشش کی کہ بچوں کو اخلاقی طور پہ معاشرتی طور پہ ان کی تربیت کی جائے تاکہ معاشرے میں ان کا ایک بہترین مقام ہو. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے اور خدا کی بادشاہی آپ کے درمیان نظر آئے. آمین.